بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ بات تقریباً 1957 عیسوی کی ہے، جب فرانس میں ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ آس پاس کے سبھی لوگ اس بڈھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے تھے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی چیزیں اور گھریلو سامان اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ٹافیاں اور چاکلیٹ، آئس کریم اور ٹافیاں بھی موجود تھی۔ اسی عمارت کی منزل پر ایک یہودی خاندان بھی موجود تھا، جن کا ایک 7 سال کا بچہ جارج تھا۔ جارج تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے وقت انکل ابراہیم کو مشغول پا کر جارج نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہیں بھولا تھا۔ ایک بار جارج دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جارج کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے بیٹا جارج، آج چاکلیٹ نہیں لوگے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی میں؟ مگر جارج کے لیے یہ بات صدمے سے بھی بڑھ کر تھی۔ جارج آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز ہے، مگر معاملہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ جارج نے گڑگڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، انکل آج مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ تو انکل ابراہیم نے جارج سے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو اپنی زندگی میں کہیں بھی اور کبھی بھی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا میری طرف سے ایک چاکلیٹ تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے وقت لے جایا کرنا۔ اور بالآخر جارج اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، جارج اور انکل ابراہیم کی محبت اور دوستی ایسا ہو گیا تھا کہ انکل جارج کا باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جارج سے کبھی بھی کسی مسئلے یا کسی کام کا اتفاق ہوتا تھا تو انکل سے ہی کہتا تھا۔ تو پھر انکل ابراہیم میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے تھے اور جارج سے کہتے کہ یہ کتاب کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جارج کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جارج کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جارج کا دل اطمینان پاتا اور گھر کو چلا جاتا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جارج 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم کی عمر بھی اسی حساب سے 67 سال کی ہو چکی تھی۔ موت سب کو ایک نہ ایک دن آنی ہوتی ہے، اس سے بھلا کس کو رشتکاری ہے۔ ایک وقت آیا جب انکل ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کے پاس جارج کے لیے ایک صندوق چھوڑا تھا۔ ان کی وصیت تھی کہ جب میرے مرنے کے بعد یہ صندوق اس یہودی نوجوان جارج کو دے دی جائے۔ جارج کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوق دیا اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا، جارج بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ابراہیم تو اس کے غمکار تھے۔ جارج نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب جو کتاب جارج انکل کو کھول کر دیا کرتا تھا۔ جارج انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو اسی کتاب کو کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جارج کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ جارج نے سوچا کہ آج میں خود ہی کوشش کروں۔ اس نے کتاب کھول کر دیکھی، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی دوست عرب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ اس نے اس کو 2 پیج پڑھ کر سنائے۔ جارج نے اس سے ان کا مطلب پوچھا اور پھر اپنے مسئلے کا حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے جارج نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیسی کتاب ہے، کہ یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم ہے۔ جارج نے پوچھا
کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تو اس مسلمان آدمی نے کہا جوٹ سے کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور قرآن کریم اور سنت مطابق پل عمل کرتے ہیں۔ جوٹ نے کہا تو پھر سن لو آج مجھ سے، آج سے میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو پھر جوٹ نے یہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر اور مسلمان ہو گیا۔ اور پھر اس نے اپنا نام القرآنی رکھ لیا۔ القرآنی رکھنے کی وجہ اسے قرآن کریم سے محبت تھی۔ جوٹ نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ نے اس کے ہاتھ میں 6 لاکھ سے زیادہ اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جوٹ کو انکل ابراہیم کے دی ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے گئے ہوئے تھے، اور ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور ان کی نصیحت کے ساتھ۔ جوٹ کو ایسا لگا کہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور پھر کیا تھا، اسی وقت جوٹ نے وصیت پر عمل کرنے کی ٹھان لی، اور ساتھ ہی جوٹ نے یورپ کو خیر آباد کہہ دیا۔ کینیا، سوڈان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اپنا مسکن بنایا اور لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے کسی بھی مشکل اور پرہچک راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو اسلام قبول کرنے سے نوازا۔ جوٹ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے اور بالآخر 2003 عیسوی میں افریقہ میں ہی 53 سال کی عمر میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ جوٹ کی محنت کے اثرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ جوٹ اکثر یاد کرتے تھے کہ لیکن انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس تک ہونے نہیں دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جوٹ کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔